السلام علیکم ناظرین، پروگرام وثاق کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے اسٹوڈیو پہ حاضر۔ ناظرین، سیاسی محاذ پر اس وقت جو سرگرمی چل رہی ہے وہ آئین کی 27ویں ترمیم ہے۔ اس ترمیم پر تمام اتحادی کسی حد تک متفق دکھائی دیتے ہیں، لیکن اپوزیشن جب حکومت میں تھی تو اسی ترمیم کو سر پہ سجائے پھرتی تھی، لیکن اس مرتبہ وہی روایتی ہتھ کنڈا کہ جناب میں نہ مانوں، اور اس کے باوجود چونکہ حکومت کے پاس دونوں پارلیمان میں اکثریت ہے تو امید ہے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی سے منظوری کے بعد یہ پارلیمان سے بھی پاس ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، آج ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور ایک اور سوال بھی تو اٹھتا ہے نا کہ آخر اس ماحول میں جب ہر چیز کام اینڈ کول چل رہی تھی تو ان آئینی ترامین کی کیا ضرورت تھی۔ آئین کے اندر ظاہر ہے کہ جب آئین بنایا گیا تھا 1973 کا، تو جیسے جیسے پاکستان کے مسائل اور آبادی میں اضافہ ہوتا گیا تو اس میں اس کی ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی چلتی رہی ہیں، اور یہ 27ویں ترمیم اور سننے میں آ رہا ہے مزید ترامیم بھی ہوں گی۔ اپوزیشن کا موقف کیا ہے، کیا درست ہے یا غلط ہے، یہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال۔ ان تمام اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے سینئر ماہر قانون ہیں، سیاستدان ہیں، پیپل لائرز فورم سے وابستہ ہیں، اور ایک عرصے سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وفاداریاں چل رہی ہیں۔ جناب شیخ غیاث الحق صاحب، شیخ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ میں تو سمجھتا ہوں ٹیلی ویژن کا شکریہ کہ کہ آپ سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان اب تو منجھے ہوئے تجزیہ کار ہو گئے ہیں، اور تجزیہ کار پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ ملتان کے بارے میں، ملتان کی سیاست کے بارے میں ان کے پاس حرف آخر ہے، لیکن معلوم یہ ہوا یہ تو آل راؤنڈر ہیں۔ میچ جب کھیلنے آتے ہیں اپنے مائک کے ذریعے تو کون سا ایسا موضوع، کون سا ایسا شعبہ جو ان سے بچ جائے۔ جناب شیراز ویسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ۔ کیا حال ہے شیراز بھائی؟ الحمدللہ۔ آپ کہاں غائب سے اتنے دنوں سے؟ بس جی ادھر تھے، آپ نے یاد کیا آ گئے ہم۔ آپ نے اب اپنا پوڈ کاسٹ جب سے شروع کیا اب آپ کے پاس وقت نہیں رہا۔ نہیں وقت بھی، اور آج تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، چلیں کسی بہانے جو ہے نا ہم آپ کو کنونس کر لیں گے کہ آپ بھی آئیں ہمارے پاس تاکہ ہمارے پروگرام کے رونق میں تو اضافہ ہو۔ بہت شکریہ۔ سیاسی صورتحال پر شیخ صاحب آپ سے صورتحال پوچھتے ہیں۔ یہ بار کونسل کا، پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہو گیا، ہائی کورٹ کے الیکشن اب ظاہر ہے کہ پھر ڈسٹرکٹ بار کے، پھر پاکستان بار کے، اور یہ ان سب کے پس منظر میں سیاست بڑی ایکٹیو رہی، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وکالت اور سیاست ہمیشہ دامن چولی کا ساتھ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ ملتان میں آپ دیکھ لیں یا آل اوور پاکستان کہ جتنے بھی آپ کو ہر پارٹی میں مین لوگ نظر آئیں گے وہ موسٹلی لائرز ہیں، تو اس لیے لائرز پہ فوکس سیاستدان بھی کرتے ہیں، اور لائر سیاستدانوں پہ، پولیٹیکل پارٹی پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو دراصل اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز انوالو اس طرح ہوتی ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک لائر ونگ ہے، جیسے پی ایل ایف ہے، پیپلز لائر فورم، میں جنوبی پنجاب کا صدر ہوں، اس طرح نون لائر فورم بھی ہے، اسلامک لائر فورم بھی ہے، تو اس طرح جو وکالت اور سیاست ہے وہ علیحدہ ہو نہیں سکتے، تو لازم و ملزوم ہے سر، مظلوم نہیں ہے۔ نہیں ملزوم ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو 27ویں آرمی ترمیم کا جو مسودہ ہے پارلیمانی کمیٹیوں سے منظور ہو گیا، کیا کہتے ہیں آپ اس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں جو مین چیزیں ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آج اب ہم سی او ڈی کی بات کرتے ہیں جس پہ نواز شریف بی بی شہید کے دستخط تھے، نواز شریف صاحب کے اور سبسیکوینٹلی مولانا فضل الرحمان کے اور عمران خان صاحب کے بھی سائن اس پہ ہو گئے تھے، انہوں نے اس کو ویٹ کر دیا تھا، تو اس میں جو مین چیز تھی وہ آئینی عدالتیں تھیں۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ آئینی بینچ بنے ہیں، آئینی عدالتیں نہیں بنی، تو اب سب سے پہلے تو آئینی عدالت ہے، تو آئینی عدالت اگر بن جائے تو وہ ایک متفقہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کے بعد اگر کوئی معتبر دستاویز ہے وہ سی او ڈی ہے۔ تو آج کی دیکھیں اس میں دوسری اگر جو لوگ بات کرتے ہیں، اپوزیشن خاص کر بات کرتی ہے کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے، آج بھی میں ابھی باروں میں 2 منٹ کے لیے پانی پینے کے لیے رکا تھا تو مجھ سے سوال کرنے لگے
تو میں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ جو آدمی آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کے وقار کو بلند کرتا ہے، اور اس کی سروسز ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اربوں کی آبادی ہے، اور پاکستان کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ پاکستان انڈیا سے کبھی بھی نہیں جیت سکے گا. لیکن انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے اور جو جدید ٹیکنالوجی تھی، اس طرح جس طرح انہوں نے انڈیا کو شکست فاش دی، اور دنیا کے جو بہترین طیارے تھے جو مار گرایا پاکستان نے اور ہماری ایئر فورسز نے. تو اگر ہم اس کا صلہ ایک آنر جس نے ہمارے ڈوبتی ہوئی نیا کو سہارا دیا، جس نے پاکستان کو نہ صرف انڈیا سے جیت کے اپنے آپ کو فتح کے نشان پہ پہنچایا، بلکہ انہوں نے دنیا میں پاکستان کا جو نام تھا، جو بے نام ہوتا جا رہا تھا پیچھے گورنمنٹ کے حوالے سے، اور جس میں پاکستان کو ایک نئی تقویت ملی. دنیا نے پاکستان کو مانا، دنیا نے پاکستان کو پہچانا، اور یہ کریڈٹ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تو اس صورت میں اگر ان کو یہ ہم عزت دے دیں گے تو شاکر صاحب اس میں کوئی کسی کا نقصان نہیں ہے. شہزادہ ویسی صاحب یہ بڑی اہم بات کی ہے شیخ صاحب نے کہ پاکستان ایک ایسے مجدار میں پھنس چکا تھا کہ سفارتی سطح پر آپ کی ہر جگہ پر جا کھسائی ہو رہی تھی. معاشی سطح پر تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیفالٹنگ کے قریب چلے گئے ہیں. سماجی سطح پر اندرون پاکستان جو ایک آپس کے اندر انہوں نے ایک تربیت کر دی، چھوٹے بڑے کی عزت احترام وہ ختم کر دیا. اور پلس جو اہم بات تھی جس کا ہم نے اور آپ نے بڑا مشکل حالات کا سامنا کیا، وہ یہ تھا کہ 1 گھنٹے کے تناسب سے ریٹس کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، یعنی کہ کوئی نظام نہیں رہ گیا تھا. اور اگر فیلڈ مارشل اور موجودہ حکومت کے تدبر کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ بڑا شاندار سامنے آ گیا. میرا سوال تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، لیکن تمہید اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو جائے. سفارتی سطح پہ آپ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، معاشی سطح پر بھی آپ کے لیے اچھی خبریں ہیں. اندرون پاکستان میں بھی سیاسی نظام جس طریقے سے بنیادی جڑیں پکڑے ہوئے ہے وہ بھی ایک بہترین مثال ہے موجودہ سیٹ اپ کی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 27ویں ترمیم کے اندر، آئینی ترمیم کے اندر کسی کو کچھ اکنالجمنٹ دی جا رہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل شاکر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. اور دوسری بات، جیسا کہ ابھی شیخ صاحب نے ایک باقاعدہ خلاصہ پیش کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ سفارتی سطح پر پچھلے دنوں جتنے بھی یعنی کہ ایونٹس ہوئے دنیا بھر میں، اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب جہاں بھی گئے، آپ نے ان کی عزت افزائی جس طرح دیکھی، پاکستان کے جھنڈے کو جس طرح سر بلند دیکھا، یہ میرے سمیت ہر پاکستانی کے لیے بڑے فخر و انبساط کا لمحہ تھا. کہ دیکھیں بالکل وہی پوزیشن جیسے بھی آپ نے کہی کہ اب سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، یہاں تک کہ دفاعی سطح پر احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے. بلکہ میں تو یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں کے لیے تیل بھی نہیں ہے یا خدا نہ خواستہ بارود بھی نہیں ہے. تو اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے کہ جو ہمارا عوامی اعتماد ہے وہ اوپر جا رہا تھا. لیکن یہ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی کہ مودی نے بیوقوفی کی، اور ادھر سے ہمارے جو چیف صاحب تھے، اب ماشاءاللہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں، انہوں نے جس طرح منہ توڑ جواب دیا اور جسٹ 24 گھنٹے کے اندر انڈیا کو خاک چھانے میں مجبور کر دیا، وہ ایک پوری دنیا میں شاندار مثال کے طور پہ سامنے آیا. آپ دیکھیں کتنی بڑی سپر طاقت ہے امریکہ، اس کے پریزیڈنٹ ہر محاذ پہ ہماری وکالت کر رہے ہیں. ایسے ہی وہ تو باقاعدہ مودی کو چٹکیاں کاٹتے ہیں ہر محاذ پہ، کبھی 6 کبھی 7 کبھی 8. وہ بیچارے تل ملا کے رہ جاتے ہوں گے، یار میں پھنس کدھر گیا ہوں پاکستان سے. امریکن صدر جو ہے وہ بار بار ہمارے فیلڈ مارشل کی اپنی ہر گفتگو میں تعریف کر رہے ہیں. اچھا، یہ پہلی مرتبہ کسی امریکی صدر کا یہ رویہ آیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اچھا پھر یہ دیکھیں نا کہ بہادر شخص کی تو سر ہر کوئی تعریف کرتا ہے نا، جو جیتا وہ سکندر، اور جو سکندر ہوتا ہے اس کا نام تو سر بلند ہوتا ہی ہے. باقی یہ کہ اگر دیکھا جائے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی پچھلے کئی عرصے سے سرد میرے کا شکار تھے. میرے خیال میں جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اس چیز کو لے کر بھی نا ایک اچھے موڈ میں ہے کہ کیونکہ پاکستان اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کے سب سے بڑا اہم ملک ہے اس خطے میں. آپ یہ دیکھیں کہ مرحوم بھٹو کے دور میں جس طرح پاکستان پل بنا امریکہ اور چائنا کے درمیان،
اسی طرح کئی اور ممالک ہیں جن کے درمیان امریکہ کے ساتھ روابط پاکستان پل کا کردار ادا کرتا ہے. تو سفارتی سطح کے علاوہ یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی واقعی شاندار بات تھی کہ فیلڈ مارشل کی خاص کر جو تعریف ہے وہ میرے خیال میں ہر پاکستانی کے لیے فخر کا لمحہ ہونا چاہیے، کیونکہ سپہ سالار جو ہے وہ اس وقت ہم ایسا سمجھیں استعارہ بن چکے ہیں پاکستانی قوم کی دلیری کا، بہادری کا. اور اگر ہم ان کو میں سراہ سمجھتا ہوں کہ ہر محب وطن پاکستانی کے دل میں ان کے لیے ایک خاص جگہ ہے، بالکل وہ ان کے لیے ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں. اس کو میں اگر تھوڑا سا بڑھاؤں شاکر صاحب، تو اس میں یہ آپ تھوڑے سے اگر ماضی میں 16 مہینوں کی حکومت میں چلے جائیں تو پاکستان کا جو چہرہ تھا، اصل پاکستان کا چہرہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ درخشاں چہرہ ہے، وہ بلاول بھٹو صاحب نے دکھایا دنیا. بالکل بنیاد رکھ دی گئی، بنیاد رکھ دی. اور اس کے بعد اس جنگ کے دوران جس انداز میں انہوں نے دورے کیے اور جس انداز میں انہوں نے امریکہ میں ذمہ داری نبھائی، میں ذمہ داری نبھائی، اور اس انداز میں نبھائی کہ انہوں نے اپنے نانا کا وقت نانا اور والدہ دونوں کی یاد کرا دیا. اچھا، آگے جو دوسرا اس میں ہم سمجھتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو اس میں عرض کروں گا کہ سر دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ خالق ہے، تمام آئین پاکستان کی بھی خالق ہے، اور تمام جتنے پاکستان میں ادارے ہیں وہ آئین پاکستان سے نکلے ہیں. ایسے ہی اب اگر ہم سمجھ آفٹر دی پیسج آف ٹائم وقت کی ضرورت ہو جاتی ہے، جو آج ہم انجوائے کر رہے ہیں جو سہولتیں، یہ آج سے 100 سال 20 25 30 سال پہلے بھی نہیں تھیں. موبائل لے لیں آپ، بالکل ایسے ہی. تو آج کی ضرورت کے تحت اگر وہ ادارہ جو سب اداروں کی ماں ہے، جہاں سے تمام ادارے جنم لے رہے ہیں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس آفٹر دی پیسج آف ٹائم اس بات کی ضرورت ہے، تو آئین میں ترمیم بھی انہوں نے کرنی ہے، اور آئین میں اگر کوئی ڈیلیشن ہے وہ بھی انہوں نے کرنی ہے. تو یہ ان کا میٹر ہے. اگر اور پھر جو خوبصورتی اس میں یہ آئی ہے سر 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اور 27ویں میں بھی یہ آ رہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز متفقہ ہے، صرف اپوزیشن کے علاوہ. اپوزیشن جو ہمیشہ شور مچاتی رہی ہے، جنہوں نے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہیں اور پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی، اسی پارٹی کی اپوزیشن ہے، وہی پارٹی چیخ رہی ہے. اور آپ دیکھیں چیف منسٹر جو KPK ہے اس کے خلاف پرچہ درج ہو گیا کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹ. اب یہ کہ آپ ریاست وہ تو ویسے بھی 9 مئی کے واقعات میں سسپیکٹڈ ہیں، وہی کہ جو شاکر صاحب اسٹیٹ کے خلاف ہے، ریاست کے اچھا یہ خلاف بتائیں، آپ قانون دان ہے، میرا آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے معلومات کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. میں اپنی اس آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ضرورت ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قصہ 2006 کا ہے جب COD ہوئی، تو اس کو آہستہ 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 لے کر وہی پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں آئیں جو COD کا حصہ تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا تسلسل ہے سر. اچھا 26ویں آئینی ترمیم بھی اور 27ویں، اس میں صرف ایڈ ایک ہوا ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہم اگر اپنے محسن کو ہم عزت دیں تو اس میں کسی کا کیا حرج ہے، کیا مزہ ہے. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے، آج خبر آئی ہے، ہم نے پڑھی ہے کہ وزیر اعظم نے میاں شہباز شریف نے اس ترمیم میں جو استثنا لینے کا حق تھا وہ انہوں نے کہا جی میں نہیں لیتا. کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ایک اچھا قدم ہے. بہرحال اگر پارلیمنٹ انہیں دیتی بھی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بطور ایک ریاستی عہدیدار اگر انہوں نے اس طرح کے یعنی کہ مظاہرہ کیا تو ایک اچھی چیز ہے. اگر تھوڑی سی بات میں بڑھاؤں گا، میں کوئی قانون کا طالب علم تو نہیں ہوں، میں تو ان جیسے لوگوں سے سیکھتا ہی ہوں. یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ 27ویں ترمیم میں یہ صورتحال کیوں پیش آئی، میری رہنمائی کریں گے شیخ صاحب کہ آئین میں درج ہے کہ جو پارلیمنٹ کوئی بھی آئینی ترمیم کرے یا قانون سازی کرے تو اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے شاکر صاحب ہم دیکھ رہے تھے کہ انہی عدالتوں میں پے در پہ سماعتیں ہو رہی تھیں، اور جو ہے نا کوئی بھی اگر کوئی قانون سازی کرتی تھی پارلیمنٹ یا کوئی ترمیم منظور کرتی تھی تو اس کے خلاف فوراً اپیل درج ہو جاتی اور فوراً سماعتیں شروع ہو جاتی تھی. اور آج کل بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سماعت جو ہے وہ جاری ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کیونکہ میرے لیے یہ ایک عام جنرل سی چیز تھی نا. اچھا یہ ترمیم سے یاد آیا کورٹس کے یہ جو از خود نوٹس پر قدغن لگائی جا رہی ہے، دیکھیں نا یہ ایک بڑا شاندار میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک چیف جسٹس گزرے ہیں، ہم تو ان کو مرحوم ہی کہیں گے، انہوں نے مطلب ہے کہ جو قومی معاملات کو چھوڑ کر بس یہی کام ہی کیا تھا کہ از خود نوٹس. شاکر صاحب حیران ہوتا تھا، وہ بیگ سے بوتلیں نکل آئیں جی ٹھیک ہے نا، سموسے میں آلو کام میں، ہاں جی، اس طرح کے یعنی کہ ہم نے ہاسپٹلس کے دورے کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ
اب نام کیا لینا، حکومتوں کو مفلوج کر دیا جاتا تھا. جن کو ہم ووٹ کر کے عوامی نمائندے کے طور پر اسمبلی میں بھیجتے تھے، ان کو قانون سازی کا اختیار ہم دیتے تھے. اور عوامی جو نمائندگی ہے، عوامی رائے ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جمہوریت میں. لیکن وہ انہیں کو ڈسٹرب کرتے رہے پچھلے 4 5 7 سال میں. آپ یہ دیکھیں شیخ صاحب، میری بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب عدلیہ کی مضبوطی کے لیے تحریک چلی تو اس میں ہم عوام ہی شامل تھے، یہ کالے کوٹ والے شامل تھے، لیکن انہوں نے پلٹ کر عوامی حقوق پہ ہی وار کیا. کالے کوٹ والوں کے جو آپس میں ایک سلسلے جڑے ہوئے تھے ان میں تقسیم پیدا کی. تو اگر میرے خیال پارلیمنٹ ان کو ان کے فرائض یاد دلا رہی ہے کہ آپ کے فرائض یہ ہیں، آپ نے اس طرح کام کرنا ہے اور اس مخصوص دائرہ کار سے باہر نہیں نکلنا، تو اس میں کیا مذاق ہے؟ صحیح بات. اس میں کوئی مذاق نہیں ہے. اچھا یہ شیخ صاحب یہ بتائیں، ابھی ہم چلے گئے ہیں وہی ماضی میں. اچھا کیا عجیب دور تھا کہ فیصلہ صبح آنا ہوتا تھا اور چند اشرافیہ کی خواتین جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ بیان دیتے تھے کہ صبح یہ فیصلہ آ رہا ہے. کبھی ایسا بھی آپ نے دیکھا اور سنا؟ آپ دیکھیں کہ اگر اس آئینی ترمیم میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ججز پرائیویٹ پارٹیز میں نہ جائیں، ججز کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہ دیں، یہ اسی کا ایک کڑی ہے. کہ یہ ہوتا تھا کہ عبدالقیوم صاحب جب تک عدالت میں نہیں آتے تھے، تو عبدالقیوم صدیقی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، انتہائی احترام ہے ان کا ہمیں، وہ جب تک عدالت میں نہیں آتے تھے، افتخار محمد چودھری صاحب کورٹ میں نہیں آتے تھے. جیسے وہ عدالت میں آتے تھے اور ان کے ٹکر چلنے شروع ہو جاتے تھے. اور آپ نے جو صحیح فرمایا سر نے کہ اگر کسی سیکٹری لیول سیکشن آفیسر کا بھی اگر پیپلز پارٹی میں ٹرانسفر ہوا ہے تو اگلے دن وہ چیلنج ہو گیا. پاکستان کی حکومتوں پر ایک لٹکتی ہوئی تلوار تھی عدلیہ کی کہ پتہ نہیں کس ٹائم ہمیں گھر بھیج دیں. آپ دیکھیں نا کہ جو گیلانی صاحب والا فیصلہ ہے، ہاں جی، آپ کے سامنے وہ دیکھیں کتنا بڑا مذاق ہے عدلیہ کی تاریخ کا. آپ بھٹو صاحب کا فیصلہ دیکھ لیں. اس سے پہلے بھٹو صاحب کا فیصلہ آج اگر کہیں پاکستان کی کسی، اب یہ کس بات کی معافی مانگ رہی ہے عدلیہ؟ سوال تو یہ ہے. یہی بات ہے نا سر کہ اگر دیکھیں آئینی عدالتیں بن جاتی ہیں شاکر صاحب، آئینی عدالتیں آئینی کام کریں گے. باقی جو پینڈنسی پڑی ہے لاکھوں کیسز کے حوالے سے کہ بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، عدالت سپریم کورٹ کہتی ہے یہ بری ہے، بے قصور تھا، بندہ پھانسی لگ گیا، تو وہ اپنا کام کرے سپریم کورٹ اور پاکستان، آئینی عدالتیں اپنا کام کریں. تو یہ بڑا اچھا انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی معاملہ ہوتا تھا سیاسی معاملہ وہ مہینوں لٹکتا تھا اور تماشا لگا ہوتا تھا وہاں پہ کہ ججوں کے ٹکٹ چل رہے ہیں، اٹارنی جنرل کے ٹکٹ چل رہے ہیں، ایک ڈیلی ایک تماشا لگا ہوا. اب تو ایسا شیراز صاحب کام اینڈ کول ماحول ہے، ٹیکنیکل ہے. ظاہر ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب آئینی دائرہ کار کے اندر آ گئے ہیں. اب وہ ان کو سیاست کا شوق نہیں ہے، خبروں میں رہنے کا شوق نہیں ہے، جو پروفیشنلزم ہے وہ چل رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہی اس طرح؟ بالکل، اور بہتری کی طرف جائیں گے جس کی بنیاد اس ترمیم کے ذریعے رکھ دی گئی ہے. اگر اس میں اور بھی بہتری کی گنجائش ہو تو کی جانی چاہیے. تو اس میں پارلیمنٹ کا کام ہے. اب دیکھیں نا، جیسے شیخ صاحب نے کہا تھا کہ آئین جب بنایا گیا تھا تو لچکدار آئین ہے ہمارا 1973 کا، جو بھٹو شہید کی طرف سے ہمیں ملا تھا. اس عوام کے لیے تحفہ تھا اس میں. ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ اگر وقت کے تقاضوں مطابق اس میں ترمیمیں کی جا رہی ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور حالات دیکھیں کہ کتنے شاندار ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو بڑی شاندار ہے، ابھی ہم نے گیلانی صاحب کا نام لیا، جیسے بھٹو صاحب کو بارے میں غلط فیصلہ کیا گیا. اب میاں محمد نواز شریف ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی تو ہم نے ووٹ دے کر بھیجا تھا نا سر. اب دیکھیں کہ آپ معاملہ کیا لے کر جا رہے ہیں، ان کو سزا کس ماحول میں دی کی جا رہی ہے. یعنی کہ ایک مکمل فریق بنے گئے تھے. آپ نے خواتین کا ذکر کیا کہ صبح وہ فیصلہ کرتی تھیں، فیصلے کے وقت وہ خواتین باقاعدہ عدالتوں میں موجود ہوتی تھیں اور اس کے بعد باقاعدہ نعرے بازی ہوتی تھی. تو اب اگر ایک بہتری طرف چیز جا رہی، بلکہ میں تو بڑا حیران ہوں، میری ملاقاتیں ہوئی پچھلے 2-4 دن میں قانون دانوں سے، کچھ دوستوں سے، بڑا اعتماد ہے ان کے اندر کہ دیکھیں یار، ایک تو یہ چیز کہ آئینی کام آئینی دائرہ کار کے اندر ہوگا، اور دوسرا سب سے شاندار چیز جو ہمارے وزرائے اعظم ہیں، جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں، ان کو بھی ایک اعتماد ملے گا کہ 2 یا 3 رکنی جو بینچ ہے وہ ہمیں اڑا کے نہیں رکھ دے گا نا. تو یہ ایک شاندار چیز کام ہے کرنے کی. اچھا جی شیخ صاحب یہ بتائیے سر کہ آئینی ترمیم، آپ قانون دان ہیں اور بغور آپ نے مسودہ پڑھ لیا ہوگا، لیکن یہ کیا رویہ ہے اپوزیشن کا کہ میں نہ مانوں؟ یہ سر شروع سے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے بڑا پازیٹیو کردار ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت کسی معاملے میں غلط ٹریک پہ جا رہی ہے تو اس کو نشاندہی کرے. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح.
تو اپنا جو ویژن ہے وہ وہاں پہ اس کو ایکسرسائز کریں، حکومت کو کہیں کہ آپ اس ٹریک پہ چلیں، تو وہ پھر ایک کنسنسس کے ساتھ تمام گورنمنٹ ہے ٹریک بدل بھی سکتی ہے، ان کے کہنے پہ اچھی تجویزیں آ سکتی ہیں۔ ہم پیپلز پارٹی نے بھی ہمیں جب بھی اپوزیشن کی ہے، بی بی نے 16 لوگوں کے ساتھ اپوزیشن کی ہے، لیکن اس طرح کا رویہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا جو آپ نے پنجاب حکومت میں دیکھا چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، آپ نے جو دیکھا وہ سوری صاحب کے حوالے سے کہ وہ آرٹیکل 6 لگا کے اٹھ گئے کہ آرٹیکل 5 سب آرٹیکل 2 یہ ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان شیل بی اوبیڈینٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ انہوں نے یہ غلط طریقے سے آئے ہیں یہ لہذا 5(2) کو لگا کے آرٹیکل 6 وہ گئے۔ تو یہ رویہ جو ہے اپوزیشن کا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور دیکھیں کہ انڈیا والے کتنی ان کی گریویس انجری ہے ان کی انڈیا والوں کی، لیکن وہ ایک لمٹ میں راہل گاندھی صاحب بات کرتے ہیں، ایک لمٹ میں آپ جناب کر کے بات کرتے ہیں۔ یہ تو گالیوں کا کلچر، آپ نے صحیح فرمایا، یہاں تو ہمارے گھروں میں بزرگوں کی عزت نہیں تھی، گالی کلچر آ گیا تھا۔ تو اور میرے نوٹس میں ہے کہ لوگ بچے سزا ہوئے ملٹری کورٹ سے 4 سال 5 سال، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پارٹی کا ایک بندہ بھی ان کی اشکشوئی کے لیے نہیں گیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنے بچوں کو لائے، جیسے پیپلز پارٹی کے بچے موجود ہیں، میاں صاحب کی بیٹی موجود ہے، فرنٹ لائن پہ ہے، تو اس طرح اپنے بچوں کو لائیں، فرنٹ لائن پہ رکھیں، لوگوں کے بچوں کو نہ بروائیں۔ خدا را یہ جو اپوزیشن ہے وہ اب بھی عقل کے ناخن لے، پاکستان کی بات کرے، پاکستانیت کی بات کرے۔ جی شہراز بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اپوزیشن کا رویہ خاص طور پر جو نئی آئینی ترامیم ہو رہی ہیں اس کے بارے میں؟ میں تو حیران ہوں کل جب پارلیمنٹ میں آیا کہ میں اس دستور کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا۔ میں نے ایک دوست کو کہا، میں نے کہا یار اب یہ شعر پرانا چکا ہے، میاں شہباز شریف صاحب سے پڑھ کے نا باسی کر چکے ہیں، اب کچھ آگے چلیں آپ۔ تو سر بات یہ ہے کہ یہی جو مطالبات، یہی جو چیزیں آج 27ویں ترمیم کے ذریعے آج ان پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس وقت کے چیف جسٹس تو کبھی جا ہی نہ، یہی پرویز الہی تھا جس نے پرویز مشرف کے بارے میں کہا بالکل کہ میں وردے کے ذریعے منتخب کروں گا۔ ہاں جی، دیکھیں نا یہ کل کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات رہی۔ تو یہ وہی کام کرتے ہیں جو انہوں نے کہا ہوتا ہے، لیکن ان کا طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا ہے، لیکن اب یہ ایک ناکام گروہ کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ بس رونے پیٹنے کے سوا ان کے پاس کوئی چیز رہ گئی ہے، خاص کر 27ویں۔ میں پچھلے کئی پروگرامز میں یہاں بھی کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی انتہائی تجربہ کار جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب انتہائی مدبر سیاستدان کے طور پر سامنے آئے، خاموش ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ان دونوں کی منظوری کے بغیر یہ اس ترمیم کا جو ہے نا یہ چڑھا آگے سلسلہ وغیرہ؟ تو ان دونوں نے مل کے ایک عرصے سے وہ دیکھ رہے تھے نا کہ 10-15 سال سے یہ جو ادارہ ہے اس نے جمہوریت کو کس طرح سے ڈسٹرب کیا ہوا تھا، اور میرے خیال میں اگر فیلڈ مارشل صاحب کو بھی عزت دے کر ایک دیا گیا، اعزاز دیا گیا ہے، تو دونوں ادارے جو ہے نا اب وہ کسی اور طریقے سے اور وہ کسی اور طریقے سے جمہوریت کی جو عزت ہے، جمہوریت کو جو وقار ہے، اس کو ملوث خاطر رکھنے میں کردار ادا کریں گے۔ اچھا شیخ صاحب، کے پی کے میں نئی حکومت آنے کے بعد وہاں پر کوئی قابل ذکر کام شروع نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں۔ عوام کے مسائل آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام آباد میں چڑھائی کی بات کرتے ہیں، اسلام آباد میں قبضے کی بات کرتے ہیں، پنجاب جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، سندھ میں اپنے حصے کا کام ہو رہا ہے، بلوچستان اپنے حصے کا۔ اس سارے سینیریو کے اندر آپ سیاسی صورتحال کو مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیاسی صورتحال مستقبل میں دیکھیں جو جن کا سر نے ذکر کیا، دو پولیٹیکل پارٹیز، یہ پارٹیز نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی۔ اب دیکھیں جب الیکشن آیا تو بلاول بھٹو صاحب نے عمران خان کو انوائٹ کیا کہ آپ بڑی پارٹی ہیں، آئیں حکومت بنائیں۔ انہوں نے ریفیوز کیا۔ اب ایک لیمیٹڈ ٹائم میں حکومت بنانا ضروری ہے، تو ریاست کو بچانے کے لیے دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں افہام و تفہیم سے بیٹھ گئیں، اور وہ افہام و تفہیم آگے چلے گا سر، اور یہ عن قریب ممکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ بن جائے۔ تو آئینی اچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بن جاتی ہے تو کیا یہ بلدیاتی انتخابات جو پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں وہ بھی مل کر الیکشن لڑیں گے یا الگ الگ لڑیں گے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں کی ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اینٹی ہے، انڈیپینڈنٹ ان کے ووٹ ہیں،
لیکن یہ فار دی سیک آف اسٹیٹ اکٹھے ہیں، لیکن جب الیکشن آئے گا وہ اپنا الیکشن لڑیں گے، وہ اپنا الیکشن لڑیں گے۔ شاہد ویسی صاحب کی بڑی شاندار بات کی شیخ ریاض صاحب نے کہ دونوں کی الگ الگ پہچان ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مظفر گڑھ میں جو بائی الیکشن ہو رہا ہے صوبائی اسمبلی کی نشست پر، وہاں پر مسلم لیگ کا امیدوار دستبردار ہو گیا پیپلز پارٹی کے حق میں، جو ان کا معاہدہ تھا کہ جو دوسرے نمبر پر ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن ڈیرہ غازی خان میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کا مقابلہ ہو رہا ہے، کیسا دیکھتے ہیں یہ سب؟ سر ان دونوں کی نا صورتحال ذرا مختلف ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ قومی جنرل الیکشن میں جو امیدوار ہار کے دوسرے نمبر پر رہے گا وہ ضمنی الیکشن وہاں پہ ہوتا ہے تو وہ ٹکٹ ہولڈر ہوگا، متفقہ ٹکٹ ہولڈر ہوگا۔ لیکن ڈیرہ غازی خان میں جو سردار محمود قادر لغاری تھے وہ آزاد امیدوار تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے پاس شیر کا نشان نہیں تھا، تو وہاں پہ یہ فارمولہ لاگو نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے وہاں پہ یہ سلسلہ ہے۔ بہرحال مظفر گڑھ میں پاکستان مسلم لیگ نے گڈ یعنی کہ جیسر دکھایا، جو ان کے درمیان معاہدہ تھا، انہوں نے جناب اقبال خان پتافی کو تو باقاعدہ ٹکٹ کی اناؤنس بھی کر دی گئی تھی نون لیگ کی طرف سے، ان کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا تھا، بلکہ جو پاکستان مسلم لیگ کا آفیشیل پیج ہے انہوں نے پارٹی جوائن کرنے کا اعلان کر دیا۔ بالکل یعنی کہ اور کافی لیڈرز کی تصاویر سامنے آ چکی تھی لاہور جا کر بھی، لیکن پھر ان دونوں پارٹیوں کے درمیان کو روابط ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نے وہی جو سی او ڈی کے بعد بھی ان کے درمیان افہام۔ شاکر صاحب آپ یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ دونوں تو بڑے سینئر ہیں، 90s میں کیا پوزیشن تھی دونوں پارٹیز کے درمیان؟ لیکن سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے، کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، کھلے رکھے جاتے ہیں۔ یہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کے یعنی کہ جان دشمن کی حد تک ان کی پوزیشن چلی گئی تھی، لیکن اب وہی لوگ ہیں کہ جب 2008 میں حکومت بنانے کا مرحلہ آیا تو نون لیگ نے ان کی سپورٹ کی، 2013 میں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ پناما کیس میں جب دھرنے جاری تھے، زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں کتنی یعنی کہ ایک مضبوط طریقے سے وکالت کی حکومت کی، اور نون لیگ کی جو حکومت تھی وہ یہ بتائیے کہ ڈیرہ غازی خان کے الیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈیرہ غازی خان کے الیکشن میں سر جو سردار محمود قادر لغاری آپ کو پتہ ہے حکومتی امیدوار ہیں، جی ایم پی اے بھی ہیں، یہ ایم پی اے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہاں کے وفاقی وزراء ہیں لغاری برادری کے امیدوار ہیں۔ اگر مختصر طریقے سے میں کہوں، جو وہاں میں پچھلے دنوں گیا بھی تھا اپنے پروگرامز کے سلسلے میں سروے کرنے، تو مقابلہ تو سخت ہے۔ اب وہاں پر یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو خاموش ووٹر ہے، اور وہاں اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر بہت بڑی کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے۔ سننے میں انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، بائیکاٹ کا اعلان پارٹی کی سطح پہ ہو چکا ہے، لیکن اندرون خانہ جو زرتاج گل صاحبہ ہیں وہ صرف محمود قادر لغاری کی ضد میں اندرون خانہ جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو یعنی کہ جیسے ہدایات ہوتی ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے پیجز ہیں یا دوسرے وہاں کے گروپس ہیں ان میں سردار دوست محمد کھوسہ کی باقاعدہ حمایت کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر اس وقت موجودہ اس میں صورتحال دیکھی جائے تو سردار محمود قادر لغاری کی پوزیشن کافی حد تک 55% 45% اس طریقے سے مستحکم نظر جی شیخ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بائی الیکشن ڈیرہ غازی خان میں ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی 55 پہ یہ کھڑے ہیں۔ بالکل میں ان سے ایگری کرتا ہوں سر، کہ جو اپوز کر رہا ہے پیپلز پارٹی کو کینڈیڈیٹ، وہ اس حوالے سے تھوڑا سا اسٹرانگ ہمیں نظر آتا ہے، تو کہ حکومت بھی اس کے پیچھے ہے اور وہ سٹنگ ایم پی اے بھی ہے، تو لیکن ایک بات جو انہوں نے بڑی خوبصورت کی ہے کہ جو خاموش ووٹر ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر مسلم لیگ نون کو تو کبھی ووٹ نہیں دے گا۔ پی ٹی آئی نے جنم لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، موسٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، لیکن پی ٹی آئی والے تو ہر اپنے علاوہ ہر ایک سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ اس کو آبزرو کریں گے جو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، اس کو آبزرو کریں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم کانٹے دار مقابلہ ہے سر۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خاموش ووٹر ہے پی ٹی آئی کا، اس کو کہیں نہ کہیں پر جا کر اپنا اظہار کرنا چاہیے تاکہ ووٹ ضائع نہ ہو۔ یہ دیکھیں، یہ تو ایک ووٹر کی ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ووٹ دیا ہے، پاکستان نے شناختی کارڈ دیا ہے، ووٹ دیا ہے، تو اس کو آپ کہیں نہ کہیں تو اس کو ضرور ایکسرسائز کریں، اپنی ڈیوٹیز کو آپ ڈسچارج ضرور کریں، ووٹ دیں جس کو مرضی دیں، آپ پہ کوئی کمپلشن تھوڑی ہے، جس کو مرضی دیں۔ پہلی تو بات ہے الیکشن سے بائیکاٹ کرنا ہی، جو بھاگنا ہے یہ غیر جمہوری ایک انداز ہے، تو جمہوری انداز یہی ہے کہ اپنی جو رائے کا ہے اس کا اظہار آزادانہ طور پر کرنا چاہیے۔ جی بڑی شاندار بات کی جناب شیخ غیاث الحق صاحب نے، جو ماہر قانون بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی لائرز کے اعلیٰ عہدے پر فائز بھی ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اپنی نظریاتی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے آج موجودہ سیاسی صورتحال، 27ویں ترمیم اور آئینی ترامیم کے اوپر تفصیل سے اظہار خیال کیا۔ اسی طرح جناب شیراز اویسی صاحب جو اس خطے کے نامور تجزیہ کار بھی ہیں اور
پاکستان مسلم لیگ کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، لیکن آج کل یہ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں، اور جو آج کا ہمارا موضوع تھا اس کو بڑی شاندار طریقے سے اظہار خیال کیا۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، ہمارا پروگرام اچھا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، اللہ کے حوالے۔